بھی دیکھا ہے، ایسی دادیوں کو بھی دیکھا ہے جس کی زندگی تہجد میں گزر رہی ہے، جس کی زندگی اوابین کے اندر گزری ہے، جس کی زندگی صلاۃ الحاجت کے اندر گزری ہے۔ ہم نے ایسی دادیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایسی نانیوں کو بھی دیکھا ہوں۔ اگر قسم کھا لی جائے تو میں حادث نہیں ہوں گا کہ جس کی زندگی میں درود پاک کا اہتمام 1000 مرتبہ بھی ہے، وہ صبح سے شام تک 1000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیتی ہے، وہ قرآن کریم کا تلاوت بھی کر لیتی ہے۔ وہ مائیں بھی تو ہے، وہ نانیاں بھی تو ہے، وہ دادیاں بھی تو ہے، وہ دادے بھی تو ہے، وہ نانا بھی تو ہے، لیکن آج ہماری زندگی کے اندر کیا اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری نانیاں، دادیاں کیا ان کی زندگی نیکی میں گزر رہی ہے؟ چشمہ پہ چشمہ بدل رہے ہیں تاکہ مجھے واٹس ایپ صحیح دکھائی دینے لگے۔ چشمہ پہ چشمہ انسان بدل رہا ہے، مائیں بدل رہی ہے، دادیاں بدل رہی ہے، کیوں؟ تاکہ مجھے نیٹ چلانا آ جائے، مجھے صاف نظر آئے کہ کیا چل رہا ہے، کون کھیل رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہے۔ ہم اگر چشمے پہ چشمہ بدلتا قرآن کی تلاوت کے لیے، رب العالمین کے اطاعت کے لیے، تو کاش کہ میری زندگی میں انقلاب آ جاتا، وہ روحانیت آ جاتی، وہ رونقیں آ جاتی جو پہلے زمانے میں نظر آتی ہے۔ آج ساری چیزیں ہم سے ختم ہو چکی ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، جو روح ہے مسلمان کا، جو کردار ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ اب ہماری زندگی تو انسان کہاں سے اپنی اولاد کی تربیت کرے گا؟ کوئی رات میں آتا ہے، شراب پی کر کے آئے گا، آ کر کے بکواس کرے گا، تم کیسے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہو؟ نصیحت کہاں سے مل سکتی ہے اولاد کو؟ کوئی رات کو آئے گا، جوا کھیل کر کے آئے گا، سٹا کھیل کر کے آئے گا، کہاں وقت ہے اولاد کی نصیحت کرنے کے لیے؟ کوئی زنا کر کے آئے گا، کوئی رات ساری رات غیر محرموں سے موبائل میں بات کرتے ہوئے نظر آئے گا، رات کو گھر میں پہنچے گا، کہاں نصیحت کریں گے اپنی اولاد کو؟ تو وقت نکالنا ہے، آج سب عہد کیجئے، انشاءاللہ ہماری زندگی میں کم سے کم آدھا گھنٹہ نکال کر کے اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے اور انہیں بتانا ہے۔ اگر انسان چاہ لے کہ میری زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے تو بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں، اگر انسان کے اندر جذبہ ہو تب تو۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز مکرم عزیز سامعین، حاضرین، عزیز ساتھیوں، بزرگوں، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت لقمان جسے ہم اور آپ سنتے ہیں لقمان حکیم کے بارے میں کہ بہت بڑے حکیم تھے، اللہ رب العزت نے ان کا تذکرہ قرآن میں فرمایا اور انہوں نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی ہے۔ ان نصیحتوں کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم
یہ نبی نہیں تھے، یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ صالح اور نیک انسان تھے۔ بعض علماء نے کہا کہ حضرت لقمان حکیم حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے۔ بعض نے کہا حضرت لقمان حکیم حضرت ایوب کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کے دور میں ان کی نبوت سے پہلے لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، مسئلہ بتاتے تھے، لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ لیکن جب حضرت داؤد علیہ نبی علیہ السلام کو نبوت مل گئی، نبوت سے سرفراز کر دیے گئے، تو حضرت لقمان حکیم لوگوں کو سمجھانا چھوڑ دیا، لوگوں کو تعلیم دینا چھوڑ دیا۔ حضرت لقمان حکیم اللہ رب العزت کی نگاہ میں ان کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ تھا۔ اگرچہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت نہیں تھے، ان کی رنگت کالی تھی، کالے رنگ کے تھے، لیکن جو مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت کے یہاں تھا وہ کسی انسان سے وہ چیزیں چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ جب کسی کالے شخص کو دیکھتے تھے تو انہیں فرماتے تھے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس امت میں 3 شخص ایسا پیدا کیے ہیں جو رنگ کے اعتبار سے کالے تھے لیکن اللہ کے یہاں بہت ہی زیادہ مقام اور مرتبہ تھا۔ سب سے پہلے فرمایا حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت لقمان حکیم شکل کے اعتبار سے کالے تھے، رنگت ان کی کالی تھی۔ دوسرا فرمایا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جو حبشہ کے رہنے والے تھے، رنگ کے اعتبار سے آپ سب جانتے ہیں کالے تھے۔ اور تیسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام، یہ بھی رنگ کے اعتبار سے کالے تھے، لیکن اللہ کے یہاں ان تینوں کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا، جس سے معلوم ہوا اللہ رب العزت کی نگاہ میں شکل و صورت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ آدمی اگر خوبصورت ہو، حسن و جمال اس کے چہرے کے اندر ہو، لیکن اگر تقوی اور للہیت سے خالی ہے تو کوئی عزت نہیں، کوئی مقام نہیں۔ یہ تینوں کے تینوں امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کی شکل اچھی نہیں لیکن اللہ کے یہاں مقام اور مرتبہ بہت زیادہ تھا۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ رب العزت کی نگاہ میں، اللہ رب العزت کے یہاں تقوی کے اعتبار سے معزز سمجھا جاتا ہے، تقوی کے اعتبار سے لوگ اللہ کے نزدیک قابل قدر سمجھے جاتے ہیں۔ چہرے کی خوبصورتی کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بہرکہ تو حضرت لقمان حکیم اپنے زمانے کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے ہیں، جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے، لوگوں کو سمجھا رہے تھے، تو ایک بکری چرانے والا گزرا، اس نے لقمان حکیم سے کہا آپ وہی ہے کہ جو پہلے بکری چرایا کرتے تھے؟ فرمایا ہاں میں وہی ہوں کہ پہلے میں بھی بکری ہی چرایا کرتا تھا۔ فرمایا یہ مقام اور مرتبہ تمہیں کس طریقے سے ملا ہے، یہ عزت تمہیں کس طریقے سے ملی ہے؟ تم ایک بکری چراتے تھے لیکن آج اللہ نے تمہیں یہاں بیٹھا کر کے پڑھنے پڑھانے کا
اور قوت عطا فرما دی۔ آخر اس مقام تک پہنچنے کا راز کیا ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے کہا میں نے اپنی زندگی میں چند چیزیں کی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ سب سے پہلی چیز فرمایا میں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں۔ اپنی زندگی میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ میں سچ بولتا ہوں۔ باتوں کی سچائی میری زندگی کا شیوا ہے۔ دوسری چیز امانت کے اندر خیانت نہیں کرتا ہوں۔ اگر میرے پاس کسی کی امانت رکھ دیا جائے یا مجھ سے کوئی بات کہی جائے اور یہ کہا جائے یہ بات کسی سے نہیں بتانا ہے، آگے شیئر نہیں کرنا ہے، تو میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ میں امانت کو ادا کرتا ہوں، امانت میں خیانت نہیں کرتا۔ یہ میری زندگی کا شیوا ہے۔ تیسری چیز میں لایعنی بیکار چیزوں کے اندر مشغول نہیں رہتا ہوں، بیکار چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ بیکار کام ہو، بیکار چیزیں ہو، ہم اس سے اپنا تعلق نہیں جوڑتے ہیں۔ چوتھی چیز فرمایا میں اپنی نگاہ کو نیچی رکھ کر کے چلتا ہوں۔ میری نگاہ کسی غیر محرم پر نہیں پڑتی ہے۔ میں نے یہ طے کر رکھا ہے کہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کو بلا کسی وجہ سے غیر محرم کے اوپر نہیں ٹکانی ہے۔ یہ میری زندگی کا شیوا ہے۔ اور ایک چیز یہ بھی ہے میں نے اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہے اسے میں حلال سمجھتا ہوں، جو چیزیں حرام کی ہے اسے میں حرام سمجھتا ہوں۔ یہ چند چیزیں وہ ہے جس کو میں نے اپنی زندگی میں اختیار کر رکھا ہے، اپنی زندگی میں اس کو معمول بنا دیا ہوں، جس کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچ چکا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہوگا یہ چیزیں وہ ہے کہ ایک بکری چرانے والا، لیکن اللہ رب العزت نے جب مقام دیا، جب عزت دی ہے تو ان تمام چیزوں کو اختیار کیا اور اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت کی نگاہ میں اتنا محبوب بنے ہیں، اتنا پسندیدہ بنے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ اپنے قرآن پاک میں کیا ہے۔ اپنے بیٹے کی وہ نصیحت کرتے ہیں، نصیحت کا تذکرہ بھی اللہ نے قرآن کریم میں سورہ لقمان پوری ایک سورت انہی کے نام پہ اتار دی ہے۔ آپ اندازہ تو لگائیے کہ ایک بکری چرانے والے کی زندگی میں بدلاؤ آ سکتا ہے، زندگی کے اندر انقلاب آ سکتا ہے، زندگی بدلی جا سکتی ہے، اللہ انہیں نواز سکتا ہے۔ تو اگر ہم اور آپ اگر بدلنے کی کوشش کر لیں، اپنی زندگی کو سدھارنے کی کوشش کر لیں، تو کیا وہ رب العالمین، کیا وہ احکم الحاکمین ہماری زندگی کو نہیں بدلے گا؟ ہماری زندگی کے اندر بدلاؤ نہیں آئے گا؟ ہر وقت آ سکتا ہے، لیکن اگر ہمارے دل کے اندر تڑپ ہو تب، ہمارے دل کے اندر شوق ہو تب، ہمارے دل کے اندر جذبہ ہو تب، ہمارے دل کے اندر حوصلہ ہو تب اللہ رب العالمین ہماری زندگی کو بدل سکتے ہیں۔ ورنہ اگر خود ہم بدلنے کی کوشش نہ کریں تو انسان چاہ کر کے بھی اس کی زندگی میں بدلاؤ ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو اتنا بھی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ایک آدمی بعد میں آ کر کے بھی سنتیں پڑھ لے رہا ہے، آخر میں 5 وقت ہم کیوں دیتے ہیں؟ میں پاگل ہوں، میں نے آخر میں 5 منٹ کا کیوں رکھا ہے؟ اسی لیے تاکہ جب بیان شروع ہو جائے تو بعد میں آ کر کے انسان سامنے بیٹھ کر کے بات کو سننے کی کوشش کرے۔ اپنے آپ کو اتنا زیادہ عقل مند مت سمجھیے، اتنا زیادہ عقل مند آپ نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کا پابند بنائیے۔ آج در در کے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، مار کھا رہے ہیں، ذلیل کیے جا رہے ہیں، پھر بھی ہوش نہیں آتا ہے لوگوں کو۔ ایک ہی بات ہر جمعہ کو کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا آپ کا اتنا بھی دماغ اللہ نے نہیں دیا ہے، عقل نہیں دی ہے؟ جب قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، انسان بات نہ کرے تو ہم ادھر بولے آپ نمازیں پڑھے، کیا فائدہ ہے؟
ایسی تقریر کا کیا فائدہ ہے؟ ایسا کرتے ہیں کہ تقریر کرنے کی کوئی کیا ضرورت نہیں ہے، خطبہ اور کوئی جمعہ پڑھا نہیں جائے، بات ختم ہو جائے۔ انسان سمجھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عقل مند کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، حالانکہ مجھ سے زیادہ بیوقوف پاگل کائنات کے اندر کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت نے اتنی قیمتی باتیں آتی ہے، پورا ہفتہ کا نچوڑ ہوتا ہے ہماری زندگی کے اندر، پورا سال کیا ہے، 10 سال 20 سال ہماری زندگی گزر گئی ہے، لیکن کوئی بدلاؤ نہیں ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اس نیت سے ہم بیٹھتے ہی نہیں ہیں کہ ہم جو سنیں گے اس پر عمل کریں گے، قانون کی عیاشیاں کے لیے بیٹھتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا؟ کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ کہیں گے کہ سخت بولتا ہے، آپ بولنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اگر پڑھنے کی ضرورت ہو آپ ادھر سائڈ میں جا کر کے پڑھ لیجئے، اگر زیادہ شوق ہے، سننے کا من نہیں ہے بعد میں آیا کیجئے۔ آپ کو کون کیا زبردستی ہم نہیں سنا سکتے ہیں، لیکن سامنے بیٹھ کر کے ہم سے بولا نہیں جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لقمان حکیم کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت لقمان حکیم کون تھے، تو یہ مقام اور یہ مرتبہ انہیں کس طریقے سے ملا ہے۔ فرمایا کہ چند چیزیں جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے، اس کی زندگی میں انقلاب آ گیا۔ تو پہلے وہ بھی بکری چرایا کرتے تھے، تو جب وہ درس دے رہے تھے ایک چرواہے نے کہا لقمان حکیم سے کہ آپ تو ہماری ہی طرح بکری چراتے تھے، لیکن اللہ نے یہ مقام اور یہ مرتبہ کیسے دیا؟ انہوں نے فرمایا چند چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہے کہ ان چیزوں کو میں نے اختیار کیا، اللہ نے میری زندگی بدل دی۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی ہے۔ حکمت کے معنی فہم و فراست ہے، عقل ہے، دانائی ہے، سمجھ بوجھ ہے۔ اگر انسان کو ساری چیزیں مل جائے، ہر ایک دولت مل جائے، لیکن اگر عقل نہ ہو، اگر دماغ نہ ہو، تو آپ کو دیکھیں گے ایسے شخص کو کبھی ادھر پھرتا ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے، کبھی ادھر نظر آئے گا، کبھی ادھر نظر آئے گا، کبھی وہ کچھ بھی حرکتیں کر سکتا ہے کیونکہ عقل اسے نہیں ہے۔ تو عقل کتنی بڑی دولت ہے۔ آپ پاگل خانے چلے جائیے، مالداروں کے بیٹے، امیروں کے بیٹے نظر آئیں گے جو کبھی اس دیوار پر مکے مار رہے ہیں، اس دیوار پر مکے مار رہے ہیں، کبھی اپنے کپڑوں کو پھاڑ رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے حضرت لقمان کو حکمت دی ہے۔ تو یہ سمجھ کچھ بہت عجیب و غریب چیز ہوا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد فرمایا انشکر للہ، اے لقمان تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کرو۔ سب سے پہلی چیز فرمایا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، ناشکری مت کرو۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جو کچھ بھی دیا ہے، مال دیا ہے، دولت دی ہے، عقل دی ہے، سمجھ بوجھ دیا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، ناشکرا بن کر کے زندگی بسر نہ کرے، بلکہ شکر گزار بندہ بن کر کے زندگی گزارنے والا بن جائے۔ آج آپ جس سے بھی پوچھ لیجئے تمہارے کاروبار کس طریقے سے چل رہا ہے، کہے گا بس یوں ہی چل رہا ہے۔ یہ بھی ناشکری کا جملہ ہے۔ یہی کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے میں خوشحال ہوں، رب نے مجھے صبح سے شام تک کھلایا ہے، پہننے کے لیے کپڑا دیا ہے، رہنے کے لیے مکان دیا ہے۔ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے، بلکہ آپ جس سے بھی پوچھیں گے وہ ناشکری کریں گے۔ اللہ نے کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ فلاں کو تو اتنا مالدار بنا دیا ہے، مجھے تو کچھ بھی نہیں دیا ہے۔ اور یہاں تک کہ سننے میں آیا ہے ایسے لوگ بھی اس کے اندر، اس دھرتی کے اندر گزر رہے، بسر کر رہے ہیں جو رب العالمین کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ ایک شخص کہتا ہے مجھے رب نے کچھ بھی نہیں دیا ہے، اللہ موجود ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین نہیں ہے، اللہ نے ہمیں رسوا کر دیا ہے، ذلیل کر دیا ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت کا وجود کا ہی ایسے شخص انکار کر بیٹھتا ہے۔ تو ناشکرا انسان کبھی بھی زندگی کے اندر سکون اور امن نہیں پا سکتا ہے۔ ناشکری سے انسان کو بچنا چاہیے۔ حضرت عروہ بن زبیر بادشاہ وقت ولید کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اچانک خبر ملی تمہارا بیٹا چھت سے گر کر کے اس کا انتقال ہو گیا۔ اس نے کیا کہا؟ الحمدللہ علی کل حال لئن اخذت واحدا ولقد ابقیت جماعتا
اللہ تعالیٰ کے میں تعریف بیان کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ رب العالمین نے ایک بیٹے کو لیا اور تمام بیٹوں کو چھوڑ دیا، تمام اولاد کو چھوڑ دیا۔ اگر اللہ چاہتا تو مکمل میری اولاد کو چھین لیتا، لیکن صرف ایک کو لیا اور باقی سب کو چھوڑ دیا۔ یہ اکابر اور اسلاف کی زندگی گزری ہے، سب کچھ لٹ گیا، لیکن پھر بھی زبان پر شکوہ شکایت نہیں ہے۔ ہماری زندگی میں ہر وقت شکوہ شکایت ہی ہے، ہر وقت ہم اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناقدری ہی کر رہے ہیں، ہر وقت یہ سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا ہے، اسی لیے ہم تنزلی کے شکار ہیں، اسی لیے ہم کاروبار کے اعتبار سے بھی کمزور نظر آتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے اللہ رب العزت نعمتوں میں اضافہ فرماتے ہیں۔ تو حضرت لقمان حکیم سے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنا ہے۔ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر جو انسان شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدہ کے لیے کرتا ہے، وہ اسے ہی فائدہ ملتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اگر ساری کائنات اللہ کا شکر ادا نہ کرے، ناشکری پر اتر جائے، تو رب العالمین کی بادشاہت میں، اللہ رب العزت کے قدرت میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین تو غنی، وہ بے نیاز ہے، وہ بے نیاز ہے، قابل ستائش ہے، قابل لائق ہے اللہ رب العالمین، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے کہ آپ شکر ادا کریں گے تو اللہ رب العزت کی بادشاہت میں اضافہ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے، بلکہ فائدہ ہمیں ہی ملنے والا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا، حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی ہے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، یا بنیا، یہ جملہ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے۔ یہ جملہ کتنا شاندار ہے کہ اپنے بیٹے کو تکریم اور عزت دے رہے ہیں، اے میرے پیارے بیٹے۔ آج ہم اپنے بیٹوں کی عزت دیتے ہیں، معاذ اللہ ہم اپنے بیٹے کو ذلیل کہہ کر کے پکارتے ہیں، شیطان کہہ کر کے پکارتے ہیں، اپنے بیٹے کو منحوس کہتے ہیں، نہ جانے کتنے ایسے ایسے الفاظ سے پکارتے ہیں۔ تو آگے چل کے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا میری تعریف کرے گا، میری خدمت کرے گا اور میری باتوں کو مانے گا، میرا فرمان بردار ہو کر کے گزرے گا۔ ایسا نہیں ہوگا۔ جب اپنے بچوں کی عزت دیں گے اور خصوصاً ان بیٹوں کو جو بالغ ہو چکے ہیں، تب آپ کو عزت ملے گی۔ یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر۔ یہ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کے لیے الفاظ استعمال فرما رہے ہیں، وَهُوَ يَعِظُهُ، نصیحت کر رہے ہیں اپنے بیٹے کی۔ کون؟ لقمان حکیم اپنے بیٹے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس اپنے اولاد کو نصیحت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ صبح سے شام تک کاروبار کے اندر اس قدر ہم گھس چکے ہیں، اپنی اولاد کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ٹائم دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ جب شام ڈھل جاتی تھی، جب سورج ڈھل جاتا تھا، تو چھوٹے چھوٹے بچے اپنے نانا کے پاس، اپنی نانی کے پاس، دادا کے پاس، دادی کے پاس بیٹھتے تھے، وہ لوگ نصیحت کرتے تھے، اچھی اچھی خبریں اور باتیں سناتے تھے۔ نصیحت کرنے کا یہ جذبہ اور یہ شوق تھا ایک زمانے میں، لیکن ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں، نصیحت کرنے کا تو وقت نہیں ہے۔ اور مجھے معاف کیجیے گا کہ آج بوڑھے ابا بھی، آج دادا بھی ہاتھ سے ٹچ موبائل کے اندر انگلی کو اس طریقے سے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یعنی داڑھی بھی سفید ہے، بال بھی سفید ہے، آنکھوں کے اندر دکھائی کچھ بھی نہیں ہے، کانوں کے اندر سننے کا ملکہ نہیں ہے، لیکن اسے بھی ٹچ موبائل چاہیے اور وہ ٹچ موبائل کے اندر نظر آ رہا ہے۔ تمہاری زندگی اس طریقے سے گزر رہی ہے۔ کہاں دادا کا کام یہ تھا، نانا کے کام یہ ہے، نصیحت کرنے کا جو جذبہ تھا پہلے زمانے میں، آج یہ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ دوستوں کے پاس، احباب کے پاس ملنے کے لیے ہم وقت نکال سکتے ہیں، اپنی اولاد کو تربیت کے لیے آدھا گھنٹہ بھی ہم نہیں نکال سکتے ہیں، اور امید رکھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہمارا کہنا مانے۔ ایسا کائنات کے اندر نہیں ہو سکتا ہے، یہ قانون قدرت نہیں ہے۔
کہ آپ اپنے بیٹے کی صحیح تربیت اور نصیحت نہیں کریں گے، انہیں اکابر اور اسلاف کی زندگی نہیں سمجھائیں گے، انہیں صحابہ کے بارے میں نہیں بتائیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں انہیں روشناس نہیں کرائیں گے اور امید رکھیں گے ہماری اولاد کامیابی کی طرف آ جائے، یہ بڑا مشکل ہے، یہ بڑا مشکل ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ آج جس گھر کے اندر آپ چلے جائیے، ایک لڑکا ادھر بیٹھا ہوا واٹس ایپ کے اندر ارے کسی غیر محرم کو میسج کرتا ہوا دکھائی دے گا، ادھر الگ بیٹی ہے، وہ کہتے ہیں یوٹیوب کے اندر اور ٹک ٹاک کے اندر ناچتے ہوئے نظر آئے گی، ان چیزوں کے اندر ملوث نظر آئے گی، ادھر خود اس کا باپ جو ہے میچ دیکھتا ہوا نظر آئے گا، ادھر اس کی ماں خود جو ہے گندی گندی حرکتیں دیکھنے کے اوپر کیا لگی ہوئی ہے، تو گھر کا ماحول کہاں سے اچھا ہو سکتا ہے؟ نصیحت ہم اپنی اولاد کو کہاں کر سک رہے ہیں؟ اپنی اولاد کو نصیحت کرنے کے لیے ہمارا پاس تو وقت ہی نہیں ملا ہے، دوستوں سے ملنے کے لیے، رشتہ داروں سے ملنے کے لیے، ہر ایک سے ملنے کے لیے وقت ہی وقت ہے۔ ایک ماسٹر تھا، ایک ماسٹر نے اپنے بچوں سے کہا آج ہر بچہ یہ بتائے کہ اس کے دل کے اندر جو چیزیں ہیں، جو پسندیدہ چیزیں ہیں اس کے دل کے اندر، وہ اپنے کاغذ میں لکھ کر کے مجھے دے دے۔ ہر ایک بچے نے اپنی پسندیدہ چیزیں لکھ کر کے ماسٹر کے سامنے پیش کیا اور نیچے اپنے اپنے سب نام لکھ لینا۔ ہر آدمی، ہر بچہ اپنے اپنے نام لکھ کر کے ماسٹر کے سامنے کاغذ کو جمع کیا، رکھا، ہر ایک کے کاغذ کو پڑھا، کسی کے اندر کچھ لکھا ہوا تھا، میرے نزدیک پسندیدہ چیز یہ ہے، میں یہ چیز کو پسند کرتا ہوں۔ ایک کاغذ میں لکھا ہوا تھا کہ کاش کہ میں اپنے ابا کا ٹچ موبائل ہوتا، میں اپنے ابا کا ٹچ موبائل ہوتا۔ جب نیچے کاغذ دیکھ رہا ہے، نام لکھا ہوا ہے، وہ اسی ماسٹر کا بیٹا تھا جو یہ جملہ لکھا تھا، اے کاش کہ میں اپنے ابا کا ٹچ موبائل ہوتا۔ کہا تو نے یہ لکھا ہے، یہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں ہر وقت موبائل کے اندر گھسے ہوئے نظر آتے ہیں، جب سوتے ہیں تو اپنے بغل میں موبائل رکھ کر کے سوتے ہیں، جب اٹھتے ہیں تو موبائل آپ کے ہاتھوں میں ہے، صبح سے شام تک موبائل کے اندر آپ لگے ہوئے ہیں۔ پیار مجھے نہیں ملا، میری محبت مجھے نہیں ملی، مجھے شفقت جو ملنی تھی وہ شفقت مجھے نہیں ملی، جو محبت مجھے دینی تھی آپ نے موبائل کو دے دیا، جو پیار مجھے ملنا تھا آپ نے موبائل کو دے دیا، جو شفقت مجھے ملنی تھی آپ نے موبائل کو دے دیا۔ اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا، اے کاش کہ میں اپنے ابا کا ٹچ موبائل ہوتا۔ کیا آج ہماری زندگی ایسی ہے یا نہیں ہے؟ کیا ہر انسان خود اپنے گریبان پر جھانک کر کے دیکھ لے، سوچ لے، ہم اب موبائل میں کتنا وقت دے رہے ہیں، کتنا ہم اپنے زندگی کو برباد کر رہے ہیں موبائل کے اندر، لیکن اولاد کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کی نصیحت کی ہے۔ ہم نے ایسی ماؤں کو بھی دیکھا ہے، ایسی دادیوں کو بھی دیکھا ہے جس کی زندگی تہجد میں گزر رہی ہے، جس کی زندگی اوابین کے اندر گزری ہے، جس کی زندگی صلاۃ الحاجت کے اندر گزری ہے۔ ہم نے ایسی دادیوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایسی نانیوں کو بھی دیکھا ہوں۔ قسم کھا لی جائے تو میں حادث نہیں ہوں گا کہ جس کی زندگی میں درود پاک کا اہتمام 1000 مرتبہ بھی ہے، وہ صبح سے شام تک 1000 مرتبہ درود شریف بھی پڑھ لیتی ہے، وہ قرآن کریم کا تلاوت بھی کر لیتی ہے، وہ مائیں بھی تو ہے، وہ نانیاں بھی تو ہے، وہ دادیاں بھی تو ہے، وہ دادے بھی تو ہے، وہ نانا بھی تو ہے، لیکن آج ہماری زندگی کے اندر کیا اس طریقے سے ہم کر رہے ہیں؟ ہماری مائیں، ہماری نانیاں، دادیاں کیا ان کی زندگی نیکی میں گزر رہی ہے؟ چشمہ پہ چشمہ بدل رہے ہیں تاکہ مجھے واٹس ایپ صحیح دکھائی دینے لگے، چشمہ پہ چشمہ انسان بدل رہا ہے، مائیں بدل رہی ہے، دادیاں بدل رہی ہے، کیوں؟ تاکہ مجھے نیٹ چلانا آ جائے، مجھے صاف نظر آئے کہ کیا چل رہا ہے، کون کھیل رہا ہے، کیا چیزیں ہو رہی ہے۔ ہم اگر چشمے پہ چشمہ بدلتا قرآن کی تلاوت کے لیے، رب العالمین کے اطاعت کے لیے، تو اے کاش کہ میری زندگی میں انقلاب آ جاتا، وہ روحانیت آ جاتی، وہ رونقیں آ جاتی جو پہلے زمانے میں نظر آتی ہے۔ آج ساری چیزیں ہم سے ختم ہو چکی ہے، صرف نام کا مسلمان ہے، جو روح ہے مسلمان کا، جو کردار ہونا چاہیے، جو جذبہ ہونا چاہیے، ساری چیزیں ہم سے ختم ہو چکی ہے۔ اب ہماری زندگی تو انسان
کہاں سے اپنی اولاد کی تربیت کرے گا؟ کوئی رات میں آتا ہے شراب پی کر کے آئے گا، آ کر کے بکواس کرے گا، تم کیسے اپنی اولاد کی تربیت کر سکتے ہو؟ نصیحت کہاں سے مل سکتی ہے اولاد کو؟ کوئی رات کو آئے گا جوا کھیل کر کے آئے گا، سٹا کھیل کر کے آئے گا، کہاں وقت ہے اولاد کی نصیحت کرنے کے لیے؟ کوئی زنا کر کے آئے گا، کوئی رات ساری رات غیر محرموں سے موبائل میں بات کرتے ہوئے نظر آئے گا، رات کو گھر میں پہنچے گا، کہاں نصیحت کریں گے اپنی اولاد کو؟ تو وقت نکالنا ہے، آج سب عہد کیجئے انشاءاللہ ہماری زندگی میں کم سے کم آدھا گھنٹہ نکال کر کے اپنی اولاد کو نصیحت کرنی ہے، انہیں سمجھانا ہے اور انہیں بتانا ہے۔ اگر انسان چاہ لے کہ میری زندگی کے اندر بدلاؤ آ جائے تو بدلاؤ آ جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہدایت دیتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر جذبہ ہو تب تو ایک آدمی نے اپنا ویڈیو بنایا اور وہ بہت زیادہ رو رہا تھا، رونے کی وجہ پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا میں نے ایک موبائل کے اندر ایک ویڈیو دیکھا، وہ ایک کلپ دیکھا، اس کے اندر یہ تھا، صرف اتنا جملہ لکھا ہوا تھا، جو آدمی فجر کی نماز نہیں پڑھتا ہے وہ منافق ہے۔ تو یہ بات مجھے لگ گئی، میں نے تحقیق کیا، میں نے دیکھا کیا واقعتاً یہ کوئی حدیث ہے؟ میں نے بخاری دیکھا، مسلم دیکھا، تو بخاری اور مسلم میں یہ حدیث ہے، لیکن حدیث یہ ہے کہ منافق آدمی کو فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری گزرتی ہے، اس کا دل نہیں چاہتا ہے۔ اتنی سی بات تھی، وہ نوجوان کی زندگی میں بدلاؤ آیا، وہ رو رہا ہے، وہ بے چین ہے کہ میں نے اپنے رب کی کیا نافرمانیاں کی ہے۔ 15 سال گزر گئے ہیں، ایک وقت بھی ہم نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے۔ نوجوانوں دوستوں، آپ کے لیے بھی یہ بات کہہ رہا ہوں، آپ ابھی ایک منٹ کے لیے آپ سوچ لیجئے، 20 سال سے ہم نے فجر کی نماز ایک دن بھی نہیں پڑھا، 20 سال سے ہم نے ایک دن بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی۔ کیا ہم نے ہمیں آفس والے نے ٹائم پر بلایا 7 بجے آنا ہے، ہم 7 بجے چلے جاتے ہیں، وہاں سے 5 بجے واپس آنا ہے، ہم 5 بجے واپس آ جاتے ہیں۔ اتنا بڑا بادشاہ ہمیں صبح شام بلاتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے کہ آ کر کے ہم رب العالمین کے سامنے ایک مرتبہ تو سبحان اللہ کہہ لے۔ ان جگہوں پر جہاں پر ہماری نوکری ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، 2 سال 3 سال ہماری وہاں نوکری ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہم اتنا بے چین ہے، میرا اللہ ہے اس کے سامنے ہم کچھ بھی وقت نہیں دے رہے ہیں۔ اس نوجوان نے رو کر اس کا برا حال ہو گیا، اس نے کہا میں طے کر لیا اپنی زندگی میں کہ کبھی بھی آج کے بعد میری فجر کی نماز نہیں چھوٹے گی، اور میں الارم جس وقت پر لگاتا تھا 8 بجے اٹھنے کا، میں 8 بجے ہی الارم لگاؤں اٹھنے کے لیے، میں فجر میں نہیں، میں اللہ سے عہد کر کے سوتا ہوں کہ آج اے اللہ مجھے فجر کی نماز کے وقت اٹھا دیجیے گا۔ آج حالت یہ ہے، کیا فجر ہے، اللہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیتا ہے، میری آنکھیں اب تہجد میں کھل جاتی ہے اور تہجد بھی پڑھ رہا ہوں، لیکن 15 سال تک جو میں نے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہے، میں توبہ اور استغفار کر رہا ہوں۔ یہ صرف ایک کلپ تھا، اس نوجوان کی زندگی بدل گئی، آپ کی بھی زندگی بدل سکتی ہے اگر آپ تہیہ کر لیں، ارادہ کر لیں پختہ، انشاءاللہ آپ کی زندگی کے اندر امن اور سکون آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ کا حامی ہو، اللہ رب العالمین آپ کا مددگار ہو۔ بات اگر کہنے میں کسی کو تکلیف ہوئی ہے تو معاف فرمائیے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔